اللہ کا خوف ہر کمال کا زینہ ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا خوف ہر خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آپ سب واقف ہوں گے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی اللہ کے خوف سے اللہ سے ڈرا ہوں، اللہ کا خوف مجھے آیا ہے تو مجھ پر حکمت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو مجھ پر آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ تو اللہ کا خوف دین کی بنیاد ہے، دین کا کمال ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اسے ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو یہ ویڈیو بھی آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اس کا جو ہے وہ لنک میں یہ بھی آئی بٹن میں بھی دے دیتا ہوں اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی وہ موجود ہوگا۔ دنیا میں شاید 1% سے بھی کم لوگ ایسے ہوں گے جو ماحول کا اثر قبول کیے بغیر چلتے ہیں، ورنہ جو مجھ سمیت اکثریت ایسی ہے، اگر اچھا ماحول ملے تو اچھے بن جاتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں، اور اگر برا ماحول ملے تو برے بن جاتے ہیں، اور برے جو ہے وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا میں یہ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات کا خوف جو ہے وہ ماحول کے بغیر پیدا نہیں ہوگا، اور اللہ کی ذات کے خوف کے بغیر جو ہے وہ عمل بھی کرنا مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ اکثر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی قرآن پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی تسبیحات کر لیں اور کبھی چھوڑ دی، اعمال پہ استقامت نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات کا خوف جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے، اور ہم جن کے ماننے والے ہیں، جن کے نام لیوا ہیں، اور جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کر کے اعزاز بخشا ہے، آپ ان نبی کا حال دیکھیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کی خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور پاؤں مبارک کے اندر جو ہے وہ ورم پڑ چکا ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ کی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا اتنا خوف کھاتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ پاؤں مبارک میں ورم پڑ گیا ہے، تو آپ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کیا فرمایا؟ عائشہ، میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہلکی سی آندھی چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے، اور ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کی آواز سنتے تھے تو چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا، اور آپ اپنے اہل و عیال کو بھی پہچانتے نہیں تھے۔ اللہ کی ذات کا ایسا خوف آپ پہ طاری ہو جاتا تھا، آپ اپنے اہل و عیال سے ایسے بے نیاز ہو جاتے تھے۔ تو آج اذان کی آواز سن کر کیا ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے؟ ہمارے پیارے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کیا حال تھا؟ باغ میں تشریف لے جاتے، پرندے کو دیکھتے فرماتے کہ کاش جو ہے وہ بھی میں تیری طرح ہوتا، کہ تو جو ہے وہ بے پرواہ ہے اور جو ہے وہ دنیا میں جو ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے، اور آخرت میں تیرا کوئی حساب نہیں ہے۔ مراد رسول خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک تنکے کو اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ کاش عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تنکا ہوتے۔ یہ کیوں؟ کہ اللہ کی ذات کا خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا سے جا رہے ہیں اور موت کا وقت قریب ہے، اور کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کر اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک جو ہے یہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، اور صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ جو ہے وہ اس قدر روتے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کی قبر پہلی سیڑھی ہے، جو اس پر کامیاب ہو جائے گا وہ آگے کامیاب ہوگا۔ تو یہ اللہ کی ذات کا خوف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ اس قدر اللہ کی ذات کا خوف طاری رہتا تھا کہ اذان کی آواز سنتے تھے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، رات کے آخری پہر میں ایسا روتے تھے کہ آواز کئی کئی گھروں تک جو ہے وہ جاتی تھی۔ تو میرے دوستو، بات یہ ہے کہ جو اللہ کو پہچانتا ہے، جو اللہ کو جانتا ہے، وہی اللہ کی ذات کا خوف کھائے گا، اور یہ ماحول کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، امام اعظم رحمۃ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات اتنا روئے اور بار بار یہ آیت پڑھتے رہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ قیامت کے دن جب مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات علی کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان میں نالیاں بن گئی تھی۔ جی، میں مسلسل اللہ کے خوف اور ڈر کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے۔ اور میری باتیں ذرا ہٹ کے ہیں عام مبلغ حضرات سے، میں ذرا ہٹ کے بات کرتا ہوں، اس لیے میری بات کو آپ کو بڑی توجہ سے سننا ہوگا، شاید ایسی باتیں آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں۔ دیکھیں جی، دنیا میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ 1% سے بھی شاید کم لوگ ہیں جو دین کے ماحول پر ساری زندگی چلتے ہیں، دین پر ساری زندگی عمل کرتے ہیں اور ماحول کا اثر قبول نہیں کرتے۔ باقی تمام لوگ دین کا اور دنیا دونوں کا اثر قبول کرتے ہیں۔ تو ہماری ساری زندگی دین کے مطابق گزر جائے، اللہ کے احکامات اور پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگیوں کے اندر رہیں، یہ ماحول کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ماحول کو ضرور اختیار کریں، اختیار کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو مجبور کریں، اپنے آپ کو باؤنڈ کریں، کسی بھی اصلاحی اور دینی مجلس کے اندر اپنے آپ کو لے کر جائیں اور وہاں پر جا کر تھوڑا سا وقت گزاریں۔ انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے اثرات جو ہیں وہ ہماری، آپ کی اور ہم سب کی زندگیوں پر پڑیں گے۔ اور دیکھیں، دنیا مسافر گاہ ہے، مسافر خانہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں، ہم نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور جو وہ میدان حشر ہے، جب ہم وہاں پہ کھڑے کیے جائیں گے تو وہ حشر کی زمین ہمیں چھوڑے گی نہیں جب تک 3 سوال ہم سے کر نہیں لیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہی یہی ہے کہ ہم نے تمہیں وقت دیا، زندگی دی، جوانی دی، اسے کہاں تم نے لگایا ہے؟ ہم نے تمہیں علم عطا کیا، اس علم پہ تم نے کتنا عمل کیا؟ ہم نے تمہیں مال دیا، مال وہ کہاں سے کمایا اور پھر وہ اسے کہاں لگایا؟ تو میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، جو ہے یہ بہت ضروری اور اہم باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی ہے، میں نے آپ سے وہ گزارش کی ہے، اسے بھی جو ہے وہ ضرور سنیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں مومن پر 2 بے فکریاں اور 2 خوف اکٹھے نہیں کرتا۔ اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہے گا تو آخرت میں اسے ڈراؤں گا، خوف زدہ کروں گا، اور اگر دنیا میں وہ میری مان کے چلے گا اور مجھ سے ڈر کے چلے گا تو میں دنیا اور سے آخرت میں بے فکر کر دوں گا۔ اللہ پاک کے ڈر سے جب بھی جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے، روتا ہے، تو اس سے گناہ جو ہے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جو ہے وہ جھڑتے ہیں۔ فرمایا، اور اللہ کی ذات کے ڈر سے آنسو اگر جو ہے وہ آنکھ سے نکل آیا تو اس کا جہنم میں جانا جو ہے وہ ایسا ہی مشکل ہے جیسے دودھ کا تھنوں میں جانا۔ جی، میں آپ کے لیے ایسی موٹیویشنل اور اسلامک ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی بناتا رہوں گا۔ آپ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیا کریں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے، سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جس نے میری بات کو سنا، اس پہ عمل کیا اور اس کو آگے پہنچا دیا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، اگر تمہارے کہنے، سننے سے، بولنے سے کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ آ جائے، دین کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے، تو یہ اللہ کے راستے میں سرخ اونٹوں کو صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ تو ہم سب مل کر یہ کوشش میں فکر کریں کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔
میں آنے والی ویڈیوز میں اس پہ مسلسل بات کرتا رہوں گا کہ ہم کیسے دین کے ماحول میں آ جائیں، اور کچھ دعائیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، اس کو پڑھنے سے بھی جو ہے وہ ہمارا دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔